کے ساتھ میں ہوں عبداللہ شاہ اور اس وقت ہم موجود ہیں منظور کالونی میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر محمد اسماعیل صاحب. کل 13 جون کو بجٹ پیش ہوا ہے 2025-2026 کا, تو آئیں بات چیت کرتے ہیں اسماعیل صاحب سے کہ ان کا کیا کہنا ہے, کیا خیالات ہیں اس حوالے سے کہ عوام کو ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسماعیل صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جناب, آپ سنائیں. اسماعیل صاحب کل بجٹ پیش ہوا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بجٹ کے بارے میں تو ہم ایک زمانے سے مایوس ہیں, کیونکہ میرا تو کہنا یہ ہے اور یقین ہے کہ جب تک یہ اے سی میں بیٹھ کے فیصلے ہوں گے نا, وہ ہمارے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے ہیں. جب آدھی رات کو لائٹ جاتی ہے اور پنکھا جلتا ہے, غریب آدمی جس نے صبح بچوں کی فیس بھرنی ہے, مکان کا کرایہ دینا ہے, بجلی کا بل ادا کرنا جو کہ نہ ہمارا ہے, جو نہ کہ ہمارا ہے. جب ابھی کی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری عوام بھی کیا ہمارے ساتھ کر رہی ہے, وہی جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے, جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس طرح کے معاملات ہیں. تو ہم لوگ ایک سمجھ لو بھیڑیوں کی طرح, جانوروں کی طرح صبح اٹھتے ہیں, چل پڑتے ہیں, صبح شام کو سو گئے تھکار کے, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہی دیکھ لیں آپ, مدرسے مساجد ان کا جو ہے بل ڈبل لیا جا رہا ہے, اور بڑے بڑے افسران فوجی یا کوئی بھی حکمران ان کا دن بہ دن اس دفعہ بھی ماشاءاللہ سے انہی کی تنخواہیں ڈبل ہوئی ہیں, اور ہمیں صرف مایوسی ملی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. عوام بہت پریشانی میں, کرائسس میں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سکون میں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, کس طریقے سے عوام کو ریلیف ملے گا, چاہیے ریلیف عوام کے لیے؟ نہیں, میں نے اس پہ آپ کو یہی بات کا ذکر کیا ہے, جب تک کہ یہ ہمارے بیچ میں بیٹھیں گے نہیں, ہمارے لیول کے لوگ آئیں گے نہیں, ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. مطلب عوام کے بیچ میں ہی آ کے عوام کے حق کے لیے فیصلہ ہو سکتا ہے. بالکل, جب تک ہمارے بیچ میں بیٹھیں گے نہیں, ہمارے حالات نہیں جانیں گے. اب میں جس طرح ٹرسٹ چلا رہا ہوں, اس میں مشتاق حسین ساجد ایم آئی کے جو پرنسپل ہیں, نعمان احمد بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, اشرف مغل ہیومن رائٹس کے, وہ بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, مشورے دیتے ہیں. تو ہم لوگ مل جل کے چل رہے ہیں. کیوں؟ یہ سب مڈل کلاس لوگ ہیں, یہ ہائی فائی لوگ نہیں ہیں, یہ سب میرے مڈل کلاس لوگ ہیں. ابھی آپ پیڑ دیکھ رہے ہوں گے, گھر کے اندر ہم نے ان کی پرورش کر رہے ہیں. یہ پیسوں کے پرچیز, یہ وہ 500 پیڑ نہیں ہے جو اعلان کیا اور چل دیے. اس کے بعد ہم یہ لگا رہے ہیں, شہید اوراق کا کام کر رہے ہیں ٹائم سے, اور ڈھکے چھپے جیسے بھی ہم سے جتنا ہو رہا ہے ہم غریب عوام کی, اپنے بھائی بہنوں کی مدد کر رہے ہیں. لیکن نظر یہ آ رہا ہے ہمارے ساتھ ناانصافی ہے. ہم لوگ اب تک جو زندہ ہیں, اپنی مدد آپ زندہ ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت. آپ نے یہ کلین کراچی گرین کراچی مہم بھی شروع کی ہوئی ہے, تو آپ اس کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں, کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے تو آپ لوگوں کو کوئی بینیفٹ یا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. حکومت کی طرف سے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم حکومت کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں نا. ان کو ایسے لگتا ہے کہ ووٹنگ کے لیے آؤ, ٹینٹ لگاؤ, ان کے لیے نعرے لگاؤ, تو ہم سے تو نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سب غلط کام ہو رہا ہے. آپ تو عوام کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں, حکومت کا تو اس میں کوئی, اس لیے حکومت کوئی دلچسپی بھی نہیں دکھا رہی ہے. نہیں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایسے سیاست میں بھی گیا ہوں ماضی میں, UC2 صدر بھی آنے کے چانسز ہیں, لاتعداد علاقے میں لوگ جانتے ہیں, لیکن میں نے واپسی پکڑی. کیوں؟ کہ اس میں رہ کے ہم عوام کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. عوام کی مدد ویلفیئر سے آپ مطلب عوام کے درد کو آپ تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ عرصے سے آپ اس چیز میں مصروف ہیں. آپ تو زیادہ عوام کو زیادہ قریب سے جانتے ہیں, کیونکہ آپ ہیں بھی ان کے بیچ کے ہی. نہیں, میں یہی تو کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے پاس کوئی ایک کام کے لیے لوگ نہیں آ رہے. غریب یا بھائی ہمارے دوست ہر طرح کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. کسی کا تھانے میں مسئلہ ہے, کسی کا کوئی معاملہ ہے, کسی کے گھر کے معاملات ہیں, کچھ نہ کچھ معاملات لوگوں کے ہیں. اور یہ ہماری حکومت ہمیں کچھ نہیں دے گی. ہمارے اپنے محلے کے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, ڈھکے چھپے سب جانتے ہیں, انہی کی سپورٹ سے آج ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے اس علاقے کے اندر. اچھا, بوند بوند کو ہم ترس رہے ہیں. تو یہ یزیدی دور واپس نہیں آ گیا ہے. مساجد تو بہت ہو گئی ہیں, مساجد میں نمازی بھی بہت نظر آ رہے. وہی صاحب ہے نا, فیس بک میں ایک جگہ پڑھا تھا میں نے کہ میں چلا تھا جن کی شکایت کرنے, مسجد میں اگلی سب میں سارے وہی بیٹھے تھے. تو انسان وہاں جا کے بات کیا کرے گا. آپ گوشت کی بات لے لیں, میرے پاس لائنز ایریا سے خاتون اکثر مدد کے لیے فون کرتی تھیں. شوہر نہیں ہے ان کے 3 بچے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اگر گوشت ہو جائے یا مالی مدد, اس دفعہ پھر کہہ رہی ہوں, تو مجھے بڑی سوچنے میں مجبور ہوا کہ لائنز ایریا سے ایک شخص فون کر رہا ہے, جانور تو بہت اتر رہے ہیں. تو جانور جا کہاں رہے ہیں؟ اسی طریقے سے نمازی تو بہت ہیں, نمازی ہیں کہاں؟ جس کو دیکھو وہ یہ کہتا ہے, اگر ہم کہیں یار ختم نبوت اگر آپ کا ایمان ہے تو آج ہم دین کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئیں گے. تو ایک ہی جواب آتا ہے, یار میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں, اپنے گھر کو دیکھتا ہوں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کے اوپر بہت پیاری بات کہی ہے, پھر وہ اس کی نماز عادت ہے, عبادت میں نہیں شامل. جو انسان دوسروں کے لیے جذبہ نہیں رکھتا جبکہ کچھ کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, میں نہیں مدد کر سکتا. مطلب سرکاری عہدیدار اور جو آپ کے چیئرمینز وغیرہ, ان لوگوں کو عوام کے لیے اپنے دل میں درد نہیں ہے, پیدا کرنا پڑے. میں نہیں مانتا درد ہے. یہ صرف اور صرف اپنا ہی بٹور رہے ہیں. ہم لوگ روڈ پہ جب چلتے ہیں نا, بے سر و سامان قرآن کی وہ شہید اوراق اٹھانے, خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, چند چہرے ہیں وہی چلتے ہیں. کیا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے؟
کہ سپارے کے قرآن پاک کو اولین ترجیح دی جاتی جس سے ہماری دنیا ہے. تو بول رہا ہوں نا, تو اس کے اندر ایک طاہر نام کا مسی لڑکا ہے, مسی ہو کر وہ کوئی مس نہیں کرتا پروگرام. وہ میرے ساتھ یہ پیڑ بھی اٹھوانے جاتا ہے, کھاد بھی ڈلوانے پروگرام, یعنی کہ اچھے کام کے لیے بس صرف یہی کہتے ہیں واہ بھائی واہ آپ نے جنت کا کام کیا ماشاء اللہ. مطلب تعریف کی حد تک ہے, اور لوگ ان کے پیچھے زیادہ جانتے ہیں جو طاقتور نظر آتے ہیں دنیاوی. اچھا, اللہ والی طاقت کو نہیں پہچان پا رہے ہیں, جو دنیاوی طاقت ہے لوگ اس کی طرف زیادہ بھاگ کے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں نام لیے ہیں کچھ لوگوں کے, مشتاق سر, ہیومن رائٹس کے اشرف مغل بھائی ہیں, نعمان احمد بھائی ہیں, طاہر مسیح ہے, اس طرح کے لوگ ہیں جن کی مدد سے چل رہا ہوں. بہرحال بڑے کرائسس ہیں, اچھے کام کے اندر بھی بہت رکاوٹیں ہیں, اتنا آسان نہیں ہے. ہاں غلط کام کے لیے بہت آسانی ہے, غلط کام کے لیے تو بالکل آسانی ہے, تو ہر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے بالکل کھلے عام. یعنی کہ پولیس کی مثال لے لو, خود منہ میں ماوا کھا رہی ہے اور ماوا کی گرفتاری کر رہی ہے. تو لیکن پولیس میں بھی اچھے. اچھا اسماعیل صاحب, تعلیم کا بجٹ کل پیش ہوا ہے تو کافی زیادہ بجٹ پیش کیا, مگر آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں, آپ کے کیا نظریہ ہے کہ کیا ہوگا, تعلیم بچے جو ہیں وہ تعلیم صحیح حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی ایک قیمت دی گئی ہے, ہر پیپر کی ایک قیمت ہے, وہ ادا کریں. اور جگہ جگہ پر, میں نہیں بول رہا, چلے میرے کو تو ہٹا دیں, فیس بک پہ جگہ جگہ ویڈیوز آ رہی ہیں, ایک ایک پیپر کی قیمت ہے, یہ تعلیم کی قیمت ہے. اب اندازہ کر لو, ایک جب پولیس میں ہی بھرتی ہونے 8 لاکھ روپے میں 5-7 لاکھ میں جب جائے گا تو پہلے اپنے پیسے پورے کرے گا.